اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیارا واقعہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ہمراہ اجمیر شریف سے کچھ دور ایک جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ قیامت کی گرمی تھی، اس سے بچنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور مریدین ایک سایہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت وہاں کا راجا، جو کہ بہت ہی ظالم اور جبار شخص تھا، وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس طرف نکلا۔ ابھی راجا بہت دور تھا کہ اس کے پاس سپاہیوں کا ایک جھنڈ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے نہایت سختی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بوڑھے شخص، فوراً اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے رفع چکر ہو جاؤ، کیوں نہ کہ یہاں پر موجود درختوں کی چھاؤں میں ہمارے راجا صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں سے فرمائے، ہم مسافر ہیں، سفر پر نکلے ہیں، یہ سایہ دیکھ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنے دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات سپاہیوں کی طبیعت پر اچھی نہیں گزری۔ سپاہیوں نے کہا، ہمیں نہیں پتہ، فوراً یہ جگہ خالی کر دو، ورنہ وہ نہ ہو تم ہمارے راجا صاحب کے غصے کا شکار ہو جاؤ۔ جب آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دل فریب انداز میں مسکرا کر فرماتے ہیں، اے سپاہیوں، اتنا بڑا جنگل ہے، تمہارے راجا کے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اونٹ ہمیشہ یہیں بیٹھتے ہیں، اور جب ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے تو ہمارا حکم نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے، ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب یہاں اس جگہ پر راجا کے اونٹ صرف بیٹھیں گے، باقی میرے اللہ کی مرضی۔ سپاہی پہلے تو یہ بات سن کر حیران ہو گئے، یہ بزرگ کون ہیں جو اس طرح بات کر رہے ہیں؟ مگر اتنی دیر میں راجا کا خلیفہ نہایت نزدیک پہنچ گیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راجا کا خلیفہ وہاں رکتا ہے، رات گزر جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو سپاہی حیران ہو جاتے ہیں اور پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے اونٹ زمین سے چپک کر بیٹھ گئے ہیں، وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ سپاہی حیران اور پریشانی والا چہرہ لے کر راجا کے پاس جاتے ہیں اور راجا سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مہاراج، ہمارے اونٹ زمین کے ساتھ دھس گئے ہیں، جیسا ان کی ٹانگیں میں جان ہی نہ ہو۔ اچانک ان میں سے ایک سپاہی بولتا ہے، مہاراج، مجھے تو یہ اس روشن چہرے والے بزرگ کا کام لگتا ہے، مجھے تو یہ ان کی کرامت لگتی ہے، جن کو ان کے فقیروں کے ہمراہ ہم نے کل وہاں سے اٹھایا تھا اور ان کی بے عزتی بھی کی تھی۔ انہوں نے جاتے وقت کہا بھی تھا
کہ یاد رکھنا ہاں اب یہاں اس جگہ پر راجا کے اونٹ صرف بیٹھیں گے، باقی میرے اللہ کی مرضی، یہ سب انہی کی کرامت لگتی ہے۔ راجا نے سپاہیوں سے کہا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ کوئی سچے فقیر تھے، جاؤ انہیں ڈھونڈو اور ان سے اپنی سخت رتبے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگو۔ راجا کے سپاہی ادھر ادھر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ جنگل میں ایک جگہ پر جا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہمراہ انہیں آرام فرماتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو وہ سپاہی فوراً ہی خواجہ صاحب کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور معافی کی طلبگار ہوتے ہیں۔ اے زمین، اللہ کا بندہ معین الدین تجھے حکم دیتا ہے، اور انہوں نے زمین کو حکم دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو ان پر رحم آتا ہے کہ سب اونٹوں کو آزاد کر دے۔ یہ سن کر وہ سب اونٹ آزاد ہو جاتے ہیں اور راجا کے تمام سپاہی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو آنکھ کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ان کے متعلق اپنے مریدوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ لوگ آنکھ کی اس قدر جنون کے ساتھ پوجا کرتے ہیں کہ 6 مہینے تک اپنی زبان پر دانہ یا پانی بھی نہیں لگاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان آتش پرستیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے آنکھ کی پوجا کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آنکھ کو اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہماری پوجا سے خوش ہو کر یہ آنکھ ہمیں دوزخ میں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگ، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ دوزخ کی آنکھ سے بچنے کے لیے تم اللہ کی عبادت کرو، پھر یہ آنکھ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اختر یہ آنکھ تمہیں دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے اس آنکھ کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان آتش پرستیوں نے کہا کہ حضور آنکھ کا کام تو جلنا ہی ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارے تو ہاتھ جل جائیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے یہ آنکھ نہیں جلے گی۔ تو آتش پرستیوں نے کہا اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو، اللہ وجل کے حکم سے آنکھ میرے جسم کو تو دور میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آنکھ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آنکھ میں رہی مگر اس پر آنکھ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب کے سب لوگ آپ کے دست رحمت پر مشروف با اسلام ہو گئے، سبحان اللہ، اور ایک سچے مسلمان بن گئے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ پیاری سی کرامت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ کو یہ کرامت پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔